اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ بقرہ آیت نمبر 38 and 39. دس از دا ڈراپ سین آف جنہ ایپیسوڈ. جنہ ایپیسوڈ کا ڈراپ سین ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا کم ڈاؤن آل آف یو ٹوگیدر. سب کے سب نیچے اتر جاؤ. حبوط کہتے ہیں اوپر سے نیچے اترنا، اور وہ چھت سے یا پہاڑ سے نیچے اترنا ہو، یا پھر کسی کو جیسے عزت دے کے ہم سر پہ بٹھاتے ہیں اور کسی کو جب ہم عزت نہیں کر رہے ہوتے اور ہم اس کو نیچے رکھتے ہیں. دونوں کے لیے، دونوں فزیکلی اینڈ اسپریچولی، دونوں لفظ میں حبوط استعمال ہوتا ہے. آگے فرمایا کہ ناؤ آئی ایکسیپٹ یور توبہ، میں نے تمہاری توبہ قبول کر لی، اینڈ گیو یو اپرچونٹی، ایک اور چانس دے رہا ہوں تمہیں، ٹو ارن جنہ اگین. تم جنت کو واپس کیسے حاصل کر سکتے ہو؟ کیسے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب تم زمین پر اترو گے. اب زمین پر اترتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو، ہماری مما اور بابا کو انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ نیچے جا کے جو ہماری اولاد آئے گی اس کو بھی بتانا، اور تم بھی یہ سمجھ لو کہ جب کبھی بھی انتظار میں رہنا کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی. ہدایت، گائیڈنس، کون سی ہدایت؟ قرآن کی شکل میں آ جائے گی، مطلب جیسے ہمارے پاس آئی ہے. اس سے پہلے جو اس سے پہلے آئی تھی مطلب کہ نبیوں کی شکل میں، اور پھر کتابوں کی شکل میں میری طرف سے آئے گی. فمن، جو کوئی بھی تمہاری اولاد میں سے، تم میں سے، تابعہ ہدایا، فالو کرے گا گائیڈنس کو. whoever will follow my guidance، جو بھی میری اس ہدایت کو فالو کرے گا یعنی کہ اس کے اوپر چلے گا. بس صرف اس کے لیے، اسی ہی کے لیے، انہی لوگوں کے لیے. لا خوف، بالکل کوئی خوف نہیں ہوگا. ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے. نو فیئر اینڈ نو گریف. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آخری فریز دیا ہے اس کے لیے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ ڈاکٹر فادل صالح السمی الرائی کے بارے کے بہت ڈیٹیل ایکسپلینیشن ہے اور بہت زبردست ہے. اور وہ کہتے ہیں حیران کن بات ہے کہ اللہ نے یہ فریز استعمال کیا ہے، اور واقعی لنگوسٹکس والے پڑھ کے اس کو حیران ہوتے ہیں. اچھا، ایک بات میں آپ کو اور بھی شیئر کر دوں کہ قرآن پاک کی ہر آیت ایک پزل ہے، ایک مسٹری ہے، اور ہر ایک کے لیے لاگو ہوتی ہے. میرے لیے اس میں میسیج ہے، آپ کے لیے اس میں میسیج ہے. تو ان دا اینڈ جیسے ہی آیت کی ایکسپلینیشن کمپلیٹ ہوگی میں بتاؤں گی کہ یہ اس سے میں نے کیا اس پزلز کو میں نے کیسے سولو کیا، میرے لیے یہ کیا، مجھے کیا انفارمیشن ملی. تو اگر آپ میری انفارمیشن سننا چاہیں گے تو اس کو اینڈ میں ضرور سنیے. والذین کفروا کذبوا بآیاتنا، اور وارننگ بھی ساتھ ہی جاری کر دی. جو لوگ نہیں مانیں گے نا، جو فالو نہیں کریں گے، جھٹلا دیں گے ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، دوز آر دا پیپل آف فائر ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے. اب دو تین باتیں غور سے دیکھ لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اترتے ہوئے انسٹرکشن دی کہ تمہیں میں میسیج دے رہا ہوں، اس کو آگے فارورڈ کرنا ہے نسل در نسل، اپنے بچوں اور ان کے بچوں اور ان کے بچوں، سب کو کہہ دینا کہ انتظار میں رہے گا. جب بھی میری طرف سے اسپیشل میسیج آئے گا، اسپیشل گائیڈنس آئے گی، اسپیشل انسان اس میسیج کو لائے گا، تو اس کو ہر حال میں فالو کرنا ہے. کس میں؟ اپنی زندگی کے ہر سٹائل میں، اپنے سسٹم میں اس کو فالو کرنا ہے. یاتینکم میں کیا کہا کہ گائیڈنس از فرام می، میک شور کر لینا کہ وہ گائیڈنس میری طرف سے ہی ہے. یعنی کہ تمہاری اولاد میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ایسی ہدایات کو، ایسی چیزوں کو فالو کر رہے ہوں گے کہ وہ سمجھ رہے ہوں گے یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن وہ ہوگی نہیں اللہ کی طرف سے. اس لیے آپ کو اور مجھے، خاص طور پر مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی کبھی تمہیں کوئی ہدایت دے، کوئی ہدایت کی بات بنائے، تو ضرور اس کو انویسٹیگیٹ کرو، اس کی دلیل مانگو، اس کی شواہدات لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ کافروں کو چیلنج کیا ہے کہ چلو لاؤ میرے خلاف کوئی دلیل، میری کتاب کے خلاف لاؤ کوئی دلیل لاؤ. تو جب بھی کبھی آپ کو کوئی اور ٹریڈیشنل والے یا کوئی ایسے لوگ جو کرسچنس ہوں یا پھر کوئی اور ہوں جو آپ کو آپ کے دین کے بارے میں چیلنج کرے، تو گھبرائے نہیں. چیلنج کو کھلے دل سے، اوپن ہارٹ سے ایکسیپٹ کریں. اپنے گواہ، اپنی دلیلیں لاؤ، اپنی ایویڈنس لاؤ. اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ کہا ہے. تو اور ماڈرنس کیا کہتے ہیں، جو کہ ایتھسٹ ہو جاتے ہیں، کہ جو لوگ اپنے دماغ کو بند کر لیتے ہیں نا، وہ دین کو مان لیتے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ دیٹ یو آر ناٹ ڈیلز ود دا ریالٹی آن دا گراؤنڈ. جنت اور فرشتے اور ان چیزوں کو تم ڈیل نہیں کر سکتے ہو، اس لیے وہ اسلام کو نہیں مانتے. لیکن ہم ایسے دین کو مان رہے ہیں. وی ہیو ٹو بلیو آن دین ود اوپن آئیز. ہم نے دین کو کھلی آنکھوں سے ایکسیپٹ کرنا ہے. یہی بالکل ڈفرینس ہے اسلام میں اور دوسرے کلچرز میں. آپ ہندو ٹریڈیشن کو لیں، آپ کرسچنس کی ٹریڈیشنس کو لیں، آپ بدھزم کی ٹریڈیشن کو لیں، یا پھر آپ جیوش کی کسی کی ٹریڈیشنس کو اٹھا کے لے لیں، کوئی کویسچنیبل نہیں ہے. کوئی ہم سوال نہیں کرتے ان کی تہذیب کے بارے میں کہ آپ ان کو کیوں فالو کر رہے ہو. لیکن آپ کے اندر کیا انفرادیت ہے کہ آپ کی اسلامک ٹریڈیشنس کے بارے میں کویسچنیبل ہے. ہمیں سوال کیا جا سکتا ہے کہ کیوں آپ اس بات کو فالو کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی دلیل دیں. اور آپ کو دلیل ڈھونڈنی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ دلیل ڈھونڈ کر ہی اس کو ماننا. اس بات کو خاص خیال رکھنا. اور فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف ناؤن اور یحزنون ورب.
اس کے بارے میں ایکسپلین کرتی ہوں. پہلے یہ دیکھیں, یہ اس لیے دونوں لفظ آئے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں کے بینیفٹس ہیں, دونوں کے فائدے آپ کو ملیں گے جب آپ اپنی زندگی کو اس ہدایت کے مطابق تابعہ خدایا فالو کرنا ہے. ان گائیڈنس کو اپنی زندگی کے ہر سٹیپ میں آپ نے فالو کرنا ہے. کس کی گائیڈنس کو؟ اللہ کی دی ہوئی گائیڈنس کو. اس کو آپ نے کنفرم کر لینا ہے. کیسے کنفرم کرنے ہیں؟ اس کے پیرامیٹرز بھی آپ کے پاس موجود ہیں. اور عربک کے الفاظ اور ترتیب سب کاؤنٹ کیے جاتے ہیں اور سب کی بہت ویلیو. قرآن پاک کی عربک ہو, اس کی ہر ڈیٹیل ویلیویبل ہے. تو یہاں پر دیکھیں, خوف پہلے آیا اور غم بعد میں آیا. خوف کی ویلیو زیادہ ہے اس لیے اس کو زیادہ لایا گیا. اور خوف کو ناؤن استعمال کیا گیا. ناؤن کس لیے ہوتا ہے کہ وہ پرماننٹ لیول, مستقل لیول پہ ہمارے اندر رہتا ہے. اور ایک خوف ہمارے اندر ہوتا ہے, ایک خوف ہمارے اوپر ہوتا ہے, یعنی کہ ہم خوف میں ہوتے ہیں اور ایک خوف ہمارے اندر ہوتا ہے. اور سیڈنس کیا ہے؟ جو اداسی ہے وہ ہمیں ماضی سے ملتی ہے. خوف ہمیں فیوچر کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, خوف ہمیشہ مستقبل کا ہوگا اور سیڈنس کہاں سے آئے گی؟ ماضی کے متعلق ہوگی. تو فیئر از اے ہیلدی پارٹ آف لائف. فیئر از سم تھنگ یو گیٹ ارلی ان دا مارننگ. اس خوف کی وجہ سے آپ جلدی اٹھتے ہو. فیئر از اے ریزن یو شوڈ ٹرائی ٹو پریپیئر دا ایگزامس. آپ ایگزامس کے لیے تیاری کرتے ہو, وہ فیئر ہی ہوتا ہے. فیئر از ورتھ فار اس. وہ ہمارے لیے بہت قابل ہے تاکہ وہ ہم وی مائٹ ٹیک کیئر آف ہیلتھ. اگر ہمیں ہیلتھ کی خوف ہے تو ہم اس کا خیال کریں گے. تو کیا ہے فیئر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناؤن اس لیے استعمال کیا ہے کہ ہر قسم کا خوف نہیں ختم کر دوں گا بلکہ ہیلدی خوف رکھوں گا. لیکن کیا ہے, ڈفرینس ہوگا اور لوگوں کے خوف میں اور بلیورز مسلمانوں کے خوف میں ذرا فرق ہوگا کہ وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہی ہوگا. اور یحزنون ورب آیا. ورب کیا ہوتا ہے؟ وہ کمز اینڈ گوز. وہ کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا. اور ایسا ہی ہوتا ہے زندگی میں, کبھی ہم غمگین اداس ہوتے ہیں, کبھی ڈپریشن میں ہوتے ہیں, کبھی نہیں ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہر چیز ہے وہ بڑی ناپ تول کے رکھی ہے. مزید آگے اللہ تعالیٰ نے وارن بھی کر دیا ہے کہ جو لوگ میری انسٹرکشنز کو فالو نہیں کریں گے تو وہ تو جہنم میں جائیں گے ہی جائیں گے. اور ہمیں کیا فائدہ ہوا اس آیت سے؟ ہمیں کیا پن پوائنٹ, مجھے کیا ملا؟ مجھے یہ ملا کہ جس طرح سے یہ میرا موبائل ہے, اس کے اندر انسٹرکشنز آئی تھیں میرے پاس. اگر میں اس کو پانی میں ڈال دوں گی, اگر میں اس کو ٹائم پہ چارج نہیں کروں گی, اگر میں اس کو فل کر دوں گی, جو بھی انسٹرکشنز مجھے ملی ہیں ان کو میں فالو نہیں کروں گی تو میرا موبائل کام نہیں کرتا, ہینگ ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے میرے مینوفیکچرر نے, جس فیکٹری میں پروڈیوس ہوئی ہوں, اس اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایات مجھے دی ہیں. اگر میں ان کو عمل نہیں کروں گی تو میں ڈپریشن میں, پریشانی میں جاؤں گی. میں اپنے ہر مسئلے کے اندر اس قانون کو فالو نہیں کروں گی تو مجھے کبھی بھی فائدہ نہیں ہو سکتا. اور اللہم لا تجعلنا فی اصحاب النار. اصحاب النار میں جانے کی ہماری بالکل خواہش نہیں ہے. اور جو اصحاب النار والے ہوں گے وہ دنیا میں بھی ظاہرہ خوف اور حزن کا شکار ہوں گے, توکل کی ان کے پاس کمی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس ہمارے لیے آئی ہے اور یہ میری بک ہے, لائف کی بک ہے. اس کو میں ہر جگہ پہ انشاءاللہ اپلائی کرنے کی پوری کوشش کروں گی اور آپ بھی کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.